ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا معين له. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الہی جب تک میرے جسم میں میری جان رہے، الہی جب تک میرے جسم میں میری جان رہے، یہی آرزو ہے کہ زباں پر تیرا نام رہے. سبحان. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. میرے واجب الاحترام، میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات دیے، کروڑہا انعامات دیے. کبھی نہیں کہا میرے بندے تو کیا کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، دیے استعمال کر. آنکھ اللہ کی بڑی نعمت ہے، کان اللہ کی بڑی نعمت ہے، زبان جس سے بولا جاتا ہے اللہ کی کتنا بڑی نعمت ہے، پاؤں نعمت ہیں. کون کون سی نعمت اللہ کی ہم جھٹلائیں گے؟ ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد پھر بھی آدمی شیطان کا راستہ اختیار کرے تو اللہ پاک کہتے میرے بندے تجھے افسوس ہے تیرے لیے. سب سے بڑی نعمت حضور والی اللہ نے ہمیں نصیب فرما دی. سبحان. حضور کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. ایک موقع پر حضور تشریف فرمانے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمانے، جبرائیل امین تشریف لے آئے اور آ کر کہنے لگے حضور آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ایک انعام دیا ہے. حضور نے پوچھا وہ کون سا انعام ہے؟ جبرائیل ذرا مجھے بھی تو بتاؤ. اللہ اللہ قربان جاؤں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے مجھے پیغام دیا، جا کر میرے حضور کو یہ پیغام سنا دو. وہ کیا پیغام تھا؟ جبرائیل آ کر کہتے ہیں میرے محبوب اللہ نے کہا کہ جب تیرے
امت کے سفید ریش قیامت والے دن آئیں گے تو مجھ رب کو شرم آتی ہے کہ ان کو جہنم میں کیسے ڈالوں. سبحان اللہ. حضور رونے لگ گئے کہ میرے اللہ کو میرے امت کے سفید ریشوں پہ شرم حیا آ رہی ہے، مگر میری امت کے سفید ریشوں کو شرم حیا نہیں آتی کہ اب تو گناہ چھوڑ دیں، اب تو چھوڑ دیں گناہ. ایک اور موقع پر حضور تشریف فرما ہے، جبرائیل امین تشریف لے آئے اور فرمایا حضور اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو جا کر کچھ جہنم کے حالات جا کر سناؤ. اللہ اللہ قربان جاؤں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمانے. جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ جبرائیل جہنم کی سیر کر کے آؤ. میں نے جہنم کی سیر کی. جہنم کے 7 طبقات ہیں. ایک طبقات کے اندر، ایک طبقے کے اندر میں نے دیکھا کہ چاند کی پوجا کرنے والے جہنم میں جل رہے ہیں. اللہ اکبر. دوسرے طبقے کے اندر دیکھا سورج کی پوجا کرنے والے ہیں. تیسرے طبقے کے اندر دیکھا پتھروں کی پوجا کرنے والے ہیں. سارے طبقات بیان کرتے گئے. جب 7واں طبقہ آیا جبرائیل خاموش ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا او جبرائیل کیا وجہ 7واں طبقہ بھول گئے؟ وہ بھی تو ذرا بتاؤ 7ویں طبقے کے اندر کون لوگ ہوں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور پھر آپ ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو، ذرا سنو کہ 7ویں طبقے کے اندر کون لوگ ہوں گے. اگر میں نے بتا دیا تو آپ غمگین ہو جائیں گے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جبرائیل بتاؤ 7ویں طبقے کے اندر کون سے لوگ ہوں گے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ 7ویں طبقے کے اندر آپ کی امت کے گناہگار لوگ ہوں گے. اللہ. حضور نے سنا، خدا کی قسم حضور اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے گئے، دروازہ بند کر دیا. اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، رونے لگے حضور کہ میری امت کے گناہگار لوگ جہنم میں. فرمایا نماز کا وقت ہوتا ہے. حضور آتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھا کے واپس حجرے میں چلے جاتے ہیں. فرمایا صحابہ کرام کو فکر لائق ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ جمع ہو گئے. کیا وجہ بنی؟ کوئی ہم سے گستاخی ہو گئی. حضور نماز پڑھاتے تھے، ہم سے پوچھتے تھے ابو بکر سنا کوئی بات تو سنا، کوئی مسئلہ پیش ہے. عمر کہتے تھے ابھی پوچھتے نہیں، نماز پڑھا کر حجرے میں داخل ہو جاتے ہیں. او یارو ذرا بتاؤ کوئی ہم سے تو گستاخی نہیں ہوئی کہ حضور ہم سے ناراض ہو گئے؟ سبحان اللہ. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق یار غار اٹھتے ہیں، جا کے حضور کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. فرمایا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز نہیں آئی، جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہیں آیا. خدا کی قسم روتے ہوئے حضرت ابو بکر واپس تشریف لائے. آ کر عمر کو بتایا کہ میں نے 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز نہیں آئی، معاملہ کوئی بڑا ہے، فکر کرو. حضرت عمر کو بھیجا تم جاؤ، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کھٹکھٹانے پہ دروازہ کھل جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آیا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جواب نہیں آیا. وہ بھی روتے ہوئے واپس چلے گئے. حضرت عثمان غنی کو بھیجا، وہ بھی آئے. 3 مرتبہ دروازہ کھٹکایا، جواب نہیں آیا. وہ بھی واپس چلے گئے. جا کر حضرت علی کو بھیجتے ہیں، قربان جاؤں اہل بیت کے اوپر. حضرت علی آتے ہیں، رستے میں خیال آ رہا تھا علی اگر تو نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کہ تیرے دروازے کھٹکھٹانے پر نہ کھلا تو پھر قیامت تک حضور کا دروازہ نہیں کھل سکتا. فرمایا تم ایسا کرو فاطمہ کے پاس جاؤ، حضور کی چہیتی بیٹی ہے، مجھے امید ہے کہ فاطمہ جب حضور کے دروازے پر آئیں گی تو حضور ضرور دروازہ کھولیں گے. ہم سب بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، بیٹی کی بڑی شان ہے. حضور کو بیٹیوں سے بڑا پیار تھا. وہ زمانہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمانے لگے حضور میں نے ایک اتنا ایسا گناہ کیا ہے، میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں؟
امام الانبیاء سرکار مدینہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ زمین بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے زمین چھوٹی ہے۔ حضور نے بتایا پھر بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے جو تو نے کیا ہے زمین سے بھی بڑا؟ فرمایا زمین و آسمان کا درمیان جو ہے یہ خلا بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ خلا چھوٹا ہے میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا یا یہ بتاؤ پہلا آسمان بڑا یا تیرا گناہ بڑا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلا آسمان چھوٹا میرا گناہ بڑا، دوسرا آسمان چھوٹا میرا گناہ بڑا، تیسرا آسمان چھوٹا میرا گناہ بڑا، تاکہ 7 زمینیں 7 آسمان بڑے چھوٹے میرا گناہ بڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او بتا تو صحیح ایسا کون سا تو نے گناہ کیا ہے کہ 7 آسمان چھوٹے 7 زمینیں چھوٹی تیرا گناہ بڑا ہو گیا؟ کہا حضور میرے ساتھ وعدہ کریں، پہلے میں نہیں بتاتا، میرے ساتھ وعدہ کریں، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو اللہ میرا یہ بھی گناہ معاف کر دے گا، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو کلمہ میں لے کر آیا ہوں، فرمایا کہ جو آدمی ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پھر حضور نے وعدہ کیا، اس نے بتایا، فرمایا یا رسول اللہ میں جا رہا تھا، تجارت پہ جا رہا تھا، میری بیوی عاملہ تھی، ہمارے اندر رواج تھا، زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ فرمایا میں نے بیوی کو وصیت کی کہ میں تجارت پہ جا رہا ہوں، تو عاملہ اے بیٹی پیدا ہو زندہ دفن کر دینا بیٹا، اسے پالنا میں واپس آ کر دیکھوں گا۔ یا رسول اللہ 3-4 سال کے بعد واپس آیا کیا دیکھتا ہوں میرے گھر کے 4 دیواری کے اندر، میرے صحن کے اندر 4 سال کی بیٹی دوڑتی پھرتی ہے۔ میں حیران ہو گیا، بڑی خوبصورت تھی، بڑی پیاری تھی، مجھے بھی اس سے پیار ہو گیا، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ فرمایا کہ چھپا کر رکھا ہوا تھا، کافروں کو پتا چلا، وہ مجھے تانا دینے لگے، کہنے لگے کہ او فلاں تو بے غیرت ہو گیا، تیرے گھر میں 4 سال کی بیٹی ہے، تو کس طرح جی رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے اندر کا شیطان جاگا، ایک دن خیال آیا، میں نے اس کی بیٹی کی ماں کو بولا اس کی تیاری کراؤ، میں اسے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ماں کو تو پتا چل گیا، بیٹی کی تیاری کراتی ہے، خدا کی قسم وہ کیا منظر ہوگا، بیٹی کی تیاری کراتی ہے، اسے سویاں پکا کے کھلاتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے، اسے ایک کونے میں لے جا کر اس کا ماتھا چومتی ہے۔ وہ بچی پوچھتی ہے اماں کیا وجہ آج اتنا پیار، نئے کپڑے، کھانا کھلا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ ماں رو کر کہتی ہے او میری بچی تجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ یہ تیری میری آخری ملاقات ہو، اس کے بعد تیری میری ملاقات نہ ہو سکے۔ بابا سے پوچھا بابا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا بیٹی تجھے تیرے ماموں کے گھر لے کے جا رہا ہوں۔ حضور سن رہے ہیں، حضور کے دیوانے بیٹھے وہ سن رہے ہیں، خود حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کو جنگل میں لے گیا، ایک جگہ پہ بچی کو بٹھا دیا، میں نے کلہاڑا ساتھ لیا، کسی ساتھ لی، جا کر گڑھا کھودنے لگا۔ حضور جب میں گڑھا کھود رہا تھا میرے چہرے پہ مٹی آتی، میری بچی آ کر اپنے دوپٹے سے میرا چہرہ صاف کرتی۔ حضور کہتے ظالم تجھے پھر بھی ترس نہ آیا؟ حضور دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے گڑھا کھود لیا، میرے اندر کا شیطان جاگا ہوا تھا، گڑھا کھودا، بچی کو بلایا، گڑھے میں ڈال دیا، بچی رونے لگی، او ابا جان قیامت والے دن خدا کے سامنے کیا جواب دے گا؟ مجھے جنگل میں چھوڑ دے، میں تیرے گھر نہیں آؤں گی، میں پتے کھا کے گزارا کر لوں گی، اتنا بڑا گناہ ابا جان تم نہیں کرنا۔ کہا کہ اس کو میں نے چپیڑ مار دی، گڑھے میں ڈال دیا۔ فرمایا جب مٹی ڈالنے لگا تو بچی رونے لگی، کہنے لگی بابا یہ میرا دوپٹہ لے جاؤ، میری ماں کو جا کر دے دینا، اور مجھے پاؤں سے شروع کرو، مجھے مٹی ڈالنا تاکہ جب تک میں گلے تک مٹی ہے تو میں تیرا چہرہ دیکھتی رہوں۔ حضور نے کہا ظالم تجھے پھر بھی ترس نہ آیا؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے ترس نہ آیا، میں نے بچی کو گلے میں زندہ درگور کر دیا، زندہ دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ جب آ کر گھر میں رات کو سویا تو اس بچی کی چیخو پکار میرے کانوں میں آتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، گناہ باقی تو نے بہت بڑا کیا ہے،
میں جو دین لے کر آیا ہوں، میں جو کلمہ لے کر آیا ہوں، فرمایا کہ اللہ نے یہ مجھے ایسا کلمہ دیا ہے کہ جو اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضور نے آ کر ہمیں بیٹیوں کی شان بتائی کہ بیٹی کی شان کیا ہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کے گھر کے اندر ایک بچی ہے یا دو بیٹیاں ہیں، اس بندے نے اس بیٹیوں کی پرورش کی ہے، اچھی تعلیم دی ہے، اچھی تربیت کی ہے، یہاں تک کہ وہ نکاح تک پہنچ گئی، اس کا شریعت کے مطابق نکاح کر دیا۔ او میرے صحابہ کان کھول کے سنو، آج محمد تجھ سے وعدہ کرتا ہے قیامت والے دن جنت میں محمد کے ساتھ ایسے ہوگے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ جنت کے ساتھ وہ میرے ساتھ آدمی ایسا ہوگا جس طرح کہ یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں، حضور کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نکاح کر دیتا ہے، اتنی بڑی فضیلت، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا جس گھر کے اندر بچی پیدا ہو جائے اللہ کی 70 مرتبہ روزانہ اس گھر کے اندر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ اللہ قربان جاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کو جا کر یہ معاملہ سناتے ہیں۔ حضرت فاطمہ دروازے پہ چل کر آتی ہیں، دستک دیتی ہیں اور آواز دیتی ہیں ابا جان آپ کے دروازے کے اوپر آپ کی بیٹی فاطمہ حاضر ہے۔ حضور جلدی سے اٹھے، دروازہ کھولا، حضرت فاطمہ اندر داخل ہو گئیں، دروازہ بند کر دیا، حضرت فاطمہ جا کر بیٹھی، حضور سجدے میں چلے گئے۔ فرمایا کہ اس زار و قطار رو رہے تھے کہ یا اللہ میری امت جہنم میں چلی جائے۔ فرمایا حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ابے کے رونے کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ جب حضرت فاطمہ روئی تو اللہ کا عرش ہل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا کہ جلدی جاؤ، اب حضور کی بیٹی رو رہی ہیں اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، جا کر کہو میرے محبوب کو، محبوب آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا جبرائیل تشریف لے آئے، حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب میں آپ کو راضی کروں گا، میں نماز پڑھتا ہوں اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھتا ہوں اللہ راضی ہو جائے، اچھے کام کرتا ہوں اللہ راضی ہو جائے۔ آج دیکھیں یہ منظر کہ اللہ حضور کو راضی کر رہے ہیں جس کی ہم امت ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا میرے محبوب آپ گھبرائیں نہیں، فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، میرے محبوب آپ جس طرح راضی ہو جائیں گے میں آپ کو راضی کروں گا۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے کیا کہا؟ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی کلمہ پڑھنے والا جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔